Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Let's start your today's history lecture. 7th class, today we are going to do a long question from the topic educational system of Mughal period. In this question we will discuss the education system during the Mughal era, and question is the question number 6, long question. Describe educational system of Mughal period. مغل پیریڈ کا یا مغل دور کا جو تعلیمی نظام ہے اس کو بیان کیجیے، یہ سوال ہے. اس کا جواب دیکھیے. ایوری مغل ایمپرر کنسیڈرڈ ایجوکیشن ایز ہز ریلیجیس obligation. مینی ایمپررز established schools in different parts of country where free education was imparted and prominent scholars were appointed to spread the light of knowledge. مغل جو بادشاہ تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو تعلیم ہے اس کا فروغ ان کی مذہبی ذمہ داری ہے، اور اس کو بالکل وہ اسی طرح سے اس پہ عمل پیرا تھے. انہوں نے بہت سارے اسکول بنائے، بہت سارے مدرسے قائم کیے، بہت سارے ایسے ادارے بنائے، اور ان میں انہوں نے لگائے، اپوائنٹ کیے بہت بڑے بڑے اسکالرز، اور ان کو وہ پے کرتے تھے گورنمنٹ کے خزانے سے، اور وہاں پہ وہ ایجوکیشن کا انہوں نے سسٹم قائم کیا. ایمپررز فکس دا رینومریشن اینڈ اسکالرشپس فار دا اسٹوڈنٹس. رینومریشنز ہیں یعنی معاوضہ، اور اسکالرشپ ہیں وظیفے. رینومریشن ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پڑھا رہے ہیں، اور اسکالرشپس ہوتے ہیں ان کے لیے جو کہ پڑھ رہے ہیں. بابر's daughter Gulbadan Begum established a vast educational establishment for girls' education in the reign of Akbar. اکبر کے دور حکومت میں اکبر کی جو بہن تھی گلبدن بیگم، اس نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بہت بڑا ادارہ بنایا. A number of seminaries were established through the efforts of Mullah Abdul Nabi and Maulana Abdullah Sultanpuri. بہت سارے مدرسے بنائے گئے جن میں ملا عبد النبی اور مولانا عبداللہ سلطانپوری کی کوششیں شامل تھیں، ان کی کوششوں سے بنائے گئے. اکبر واز illiterate but in his time period new techniques of teaching small children were adopted. اکبر خود تو ان پڑھ تھا، وہ بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس کے دور میں چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لیے، بیسک ایجوکیشن کے لیے نئی جو ٹیکنیکس تھیں ان کو اپنایا گیا. ابو الفضل compiled a book to instruct children. ابو الفضل جو کہ اس کا وزیر تھا اکبر کا، اس نے ایک بک کمپائل کی تھی. سم سیز کہ یہ اکبر نے کمپائل کی تھی، لیکن چونکہ وہ تو خود illiterate تھا، اس کو تو خود لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، تو موسٹ پروبیبلی the book was compiled by ابو الفضل. His methods were very similar to basic education of our time. تو ابو الفضل کے اکبر کے دور میں یہ جو بک کمپائل کی گئی تھی بیسک ایجوکیشن کی، چھوٹے بچوں کی تعلیم کی، اس میں جو طریقے استعمال ہوئے تھے وہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ہم آج کل استعمال کرتے ہیں اپنے اسکولز میں. جہانگیر واز کنسیڈرڈ اتھارٹی ان نیچرل سائنس. شاہ جہان واز اے نالجفل رولر. اورنگزیب واز اے گرامیرین. اب پرسنلی یہ ان بادشاہوں کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کیا تھے. جہانگیر جو ہے وہ نیچرل سائنسز کے اوپر اتھارٹی تھا، وہ بہت پڑھا لکھا تھا، سائنس کا اس کو بہت نالج تھا. شاہ جہان بھی ایک پڑھا لکھا نالجفل رولر تھا. اورنگزیب کو زباندانی کا علم تھا، وہ گرامیرین تھا، گرامر کا، قواعد و انشاء کا اس کو بہت اچھے سے علم تھا. آل دیز ایمپررز اسٹیبلشڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. یہ چونکہ خود پڑھے لکھے لوگ تھے تو انہوں نے تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس قائم کیے. Later, Muhammad Shah Rangila also spent bounteously on education. Shah Waliullah's famous center of knowledge was run on official grants. Free education was the most prominent feature of education system of this era. ان پرومیننٹ مغل بادشاہوں کے بعد آنے والے بادشاہ جو ہیں
وہ محمد شاہ رنگیلا وہ بہت سخی تھا جب تعلیم کی بات آتی ہے، جب پڑھائی کی بات آتی ہے، تو اس نے بہت پیسہ خرچ کیا۔ شاہ ولی اللہ کا جو سینٹر آف نالج تھا، ان کا جو مدرسہ تھا وہ حکومت کی گرانٹ سے چلایا جاتا تھا، اور اس زمانے کی جو سب سے بڑی بات ہے، خوبصورت بات ہے، وہ یہ ہے کہ تعلیم کو عام انسان کے لیے مفت پرووائڈ کیا گیا تھا، فری تعلیم پرووائڈ کی جاتی تھی۔ یہ مغل ایرا کی ایک پرومیننٹ بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو آپ نے آج لکھ لینا ہے نیٹلی، اچھے طریقے سے۔